learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज से सूरह सबा शुरू करते हैं। ये मक्की सूरत है। इसमें 6 रुकू और 54 आयात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि, सब तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए है। अल्लज़ी लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द, सब उसी का है जो आसमानों में है और जो ज़मीन में है। वलहुल हम्दु फ़िल आखिरा, और आखिरत में भी सब तारीफ़ उसी के लिए है। वहुवल हकीमुल ख़बीर, और वही कमाल हिकमत वाला पूरी तरह खबर रखने वाला है। हमद सारी की सारी अल्लाह ताला के लिए है। वही अपने औसाफ की बिना पर हमद का मुस्तहिक है। हर चीज़ जो आसमानों में है और जो ज़मीन में है उसी की तख्लीक है, उसी की मलकियत है। फरमाया वहुवल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु लहुल हम्दु फिल ऊला वल आखिरा व लहुल हुक्मु व इलैहि तुरजऊन, और वही अल्लाह ताला है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। उसी के लिए तमाम तारीफ़ है दुनिया में और आखिरत में, और उसी की हुकूमत है और उसी की जानिब तुम लौटाए जाओगे। सूरह अल-कसस आयत 70। वलहुल हम्दु फिल आखिरा, आखिरत में अल्लाह ताला की मखलूक उसके कामिल फ़ैसले और कामिल अदल में उसकी हिकमत को देख कर उसकी हमद बयान करेगी। जैसे कि फरमाया वक़ौलुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वअदहु व औरसनल अर्दा नतबव्वउ मिनल जन्नति हैसु नशाउ फनिअमा अजरुल आमिलीन, और वो कहेंगे सब तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए है जिसने हमारे साथ अपना वादा सच्चा किया और हमें ज़मीन का वारिस बना दिया कि हम जन्नत में जहाँ चाहेंगे जगह बना लेंगे। सो क्या ही बेहतरीन अजर है अमल करने वालों के लिए। सूरह ज़ुमर 74। अहले जन्नत उसके लातदाद कमाल को देखेंगे तो सांस की तरह अल्लाह ताला की हमद जारी हो जाएगी। अल्लाह ताला अपने इक़्तिदार में, अपने अहकाम में हिकमत वाला है। वो खबीर है और तमाम अमूर की खबर रखता है। अल्लाह ताला ने अपनी मलकियत की वजह से, अपने इरादे और इख्तियार की वजह से ये वाज़ेह किया है कि ज़मीन और आसमान में तारीफ़ उसी के लिए है। ज़मीन और आसमान की किसी चीज़ की तारीफ़ भी असल में अल्लाह ताला ही की तारीफ़ है, क्योंकि हर चीज़ उसी ने पैदा की। हर चीज़ के अंदर जो विस्फ़ और खूबी है उसी की पैदा करदा है, इसलिए हर चीज़ की तारीफ़ अल्लाह ताला ही की तारीफ़ है। यअलमु, वो जानता है, मा यलिजु फ़िल अर्दी, जो कुछ ज़मीन में दाखिल होता है, वमा यख़रुजु मिन्हा, और जो उसमें से निकलता है, वमा यंज़िलु मिनस समाई, और जो कुछ आसमान से उतरता है, वमा यअरुजु फ़ीहा, और जो कुछ उसमें चढ़ता है। व हुवर रहीमुल गफ़ूर, और वही निहायत रहम वाला, बेहद बख्शने वाला है। अल्लाह ताला आलिमुल गैब है। वो जानता है जो कुछ ज़मीन में दाखिल होता है, यानी बारिश, ज़मीन में जो कुछ बोया जाता है, हैवानात वगैरह, और जो कुछ उसमें से निकलता है, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के नबातात और हैवानात, और आसमान से जो फ़रिश्ते रिज़्क़ और तकदीर के साथ उतरते हैं, और आसमान की तरफ जो फ़रिश्ते और रूहें चढ़ती हैं, सब अल्लाह जानता है। तअरुजुल मलाइकतु वर्रूहु इलैहि फ़ी यौमिन काना मिक़दारुहु 50 अल्फ़ सनतिन, फ़रिश्ते और रूह उसकी तरफ चढ़ेंगे एक ऐसे दिन में जिसकी मिक़दार 50,000 साल है। सूरह अल-माआरिज आयत 4। वाहुवर रहीमुल गफ़ूर, वो अपने बंदों की तौबा कबूल करने वाला अर्रहीम है, और तौबा करने वालों को बख्शने वाला अल-गफ़ूर है। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू, और जिन लोगों ने कुफ़र किया उन्होंने कहा, ला तअतीना साअतु, कि क़यामत हम पर नहीं आएगी। कुल बला, आप कह दें कि क्यों नहीं। व रब्बी, और कसम है मेरे रब की, लतअतियन्नकुम, वो तुम पर ज़रूर आएगी। आलिमुल ग़ैबी, जानने वाला है गैब का। ला यअज़ुबु अन्हु, नहीं छुपा हुआ उससे। मिस्कालु ज़र्रतिन फ़िस समावाति वला फ़िल अर्द, बराबर एक ज़र्रे के आसमानों में और ना ही ज़मीन में। वला असग़रु मिन ज़ालिका, और ना ही छोटा उससे। वला अकबरु, और ना बड़ा। इल्ला फ़ी किताबिम मुबीन, मगर एक वाज़ेह किताब में है। जिन लोगों ने कुफ़र किया, रसूलों की दावत को नहीं माना, उन्होंने कहा कि क़यामत नहीं आएगी, ज़िंदगी बस यही दुनिया की ज़िंदगी है। उन्होंने मुर्दों को ज़िंदा करने की कुदरत और क़यामत का इनकार किया। अल्लाह ताला ने अपने रसूल को हुक्म दिया कि आप अपने रब अज़ीम की कसम खाकर फरमाएं कि क़यामत ज़रूर आएगी, चाहे कोई माने या ना माने, वो ज़रूर आकर रहेगी। उससे ज़र्रा बराबर कोई चीज़ भी पोशीदा नहीं है, ना ही आसमानों में और ना ज़मीन में। उसकी निगाहों से, उसके इल्म से ज़मीन और आसमान की कोई चीज़ ओझल नहीं होती। अल्लाह ताला की रोशन किताब में ज़र्रे से छोटी और ज़र्रे से बड़ी हर चीज़ लिखी हुई है। वो जानता है कौन ज़िंदा है और कौन जहान फ़ानी से जा चुके हैं। वो सबको दोबारा ज़िंदा करेगा ताकि उन्हें उनके अमाल की जज़ा सदा दे। तो क़यामत अदल के लिए बर्पा होगी। लियज्ज़ी अल्लज़ीना आमनू, ताकि वो उन लोगों को जज़ा दे जो ईमान लाए, व आमिलुस्सालिहाती, और जिन्होंने नेकियां की। उलाइका लहुम मग़फ़िरतुम व रिज़्क़ुन करीम, यही लोग हैं जिनके लिए मग़फ़िरत और बावकार रिज़्क़ है।
اللہ تعالیٰ نے قیامت اور زندگی بعد الموت کے بارے میں واضح فرمایا کہ وہ جزا سزا کے لیے ہے۔ تو جو لوگ دل سے اپنے رب کی، اس کے رسولوں کی اور آخرت کی ملاقات کی تصدیق کرتے ہیں ان کو جزا دے۔ وہ اپنے ایمان کا ثبوت نیک اعمال کے ذریعے پیش کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے ایمان اور نیک اعمال کے سبب گناہوں کی بخشش ہے، ان سے ہر برائی اور عذاب کو دور کر دیا جائے گا، جنت میں رزق کریم دیا جائے گا اور ہر آرزو پوری ہوگی۔ یہ قیامت یا اخروی زندگی پر عقلی دلیل ہے۔ اس دنیا میں بے شمار ایسے افراد موجود ہیں جنہوں نے ایمان لا کر حق کی راہ میں بے شمار جانی اور مالی قربانیاں دیں اور تمام عمر فقر و فاقہ اور پریشانیوں میں رہے اور کفار کے ہاتھوں ظلم و ستم بھی سہنے میں گزارے۔ تو کیا انصاف کا تقاضا نہیں کہ انہیں ان کے اعمال کی جزا دی جائے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے زمین میں فساد پھیلانے والوں کی طرح کر دیں؟ کیا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں؟ سورہ صاد 28۔ والذین سعوا فی آیاتنا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات میں کوشش کی، معجزین، اس حال میں کہ نیچا دکھانے والے ہیں، اولئک لہم عذاب من رجز علیم، یہی لوگ ہیں جن کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جادو کہا، کہانت یا شاعری قرار دیا اور آیات لانے والے رسولوں کو نیچا دکھانے کے لیے زور لگایا، انہوں نے زندگی بعد الموت کو باطل ثابت کرنے کی کوشش کی، یہی لوگ ہیں جن کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور جن لوگوں کو علم دیا گیا وہ دیکھتے ہیں، الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، وہ جو آپ کے رب کی جناب سے آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، هُوَ الْحَقُّ، وہ حق ہے، وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ، اور اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، العزیز الحمید، جو سب پر غالب تمام خوبیوں والا ہے۔ یہاں علم والوں سے مراد اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر جو کتاب نازل کی ہے وہ حق ہے، اس کے احکامات اور اس کی خبریں اور واقعات حق ہیں۔ انہیں اپنے علم کی وجہ سے خبر دینے والے کی سچائی کا یقین ہے۔ یہ اہل علم کی فضیلت ہے، جتنا کسی کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی وہ رسول اللہ کے لائے ہوئے احکامات اور کتاب و سنت کی خبروں کی تصدیق کرتا ہے۔ قرآن اسلام کا راستہ دکھاتا ہے جو اونچی عزت والے رب کا دین ہے۔ وہ رب بے حد خوبیوں والا ہے، وہ کسی سے دبتا نہیں، اس کے کام میں کوئی مزاحمت نہیں کر سکتا، اس کے ایک ایک فعل اور ایک ایک بات کی دنیا اور آخرت میں تعریف کی جاتی ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا، هَلْ نَدُلُّكُمْ، کیا ہم بتائیں تمہیں، عَلَىٰ رَجُلٍ، ایک ایسا آدمی، يُنَبِّئُكُمْ، جو تمہیں خبر دیتا ہے، اِذَا مُزِقْتُمْ، کہ جب تم ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے، كُلَّ مُمَزِّقٍ، پوری طرح ریزہ ریزہ کیا جانا، إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، تو بلا شبہ تم یقیناً نئی تخلیق میں ہوگے۔ کافر زندگی بعد الموت کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، تمہارے جسم کا کوئی ذرہ باقی نہیں رہے گا، تب تم نئی پیدائش میں آؤ گے اور کھاؤ پیو گے۔ ان کے نزدیک موت کے بعد کی زندگی کا معاملہ عجیب تھا، انہیں یہ ناقابل فہم خبر لگتی تھی۔ افترا علی اللہ کاذبا، کیا اس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا ہے، ام بہ جنتن، یا اس کو جنون ہے، بل الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بلکہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، فی العذاب، وہی عذاب میں ہے، والضلال البعید، اور دور کی گمراہی میں ہے۔ یعنی کیا اس شخص نے جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا ہے، یا وہ دیوانہ ہے جو کہتا ہے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی ہے؟ وہ اپنے ظلم اور دشمنی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے رسول کے بارے میں بے بنیاد باتیں کہتے ہیں۔ آپ کی صداقت اور امانت کی گواہی انہوں نے خود عمر بھر دی ہے، نبوت سے پہلے کی 40 سالہ زندگی میں یہ ایک بھی جھوٹ ثابت نہیں کر سکتے۔ نیک اور صالح شخص کبھی جھوٹ نہیں بولتا، وہ تو سچا دین لے کر آئے ہیں، تم ہی دور کی گمراہی میں ہو۔ دور کی گمراہی سے مراد حق سے حد درجے کی دوری ہے، یعنی ان کا آخرت کا انکار انہیں حق سے بہت دور لے جا رہا ہے۔ افلم یروا، کیا بھلا انہوں نے دیکھا نہیں، الی ما بین ایدیہم، اس کی طرف جو ان کے سامنے ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے، من السماء والارض، آسمان سے اور زمین سے، ان نشاء، اگر ہم چاہیں، نخسف بہم الارض، تو ہم انہیں زمین میں دھنسا دیں، او نسقط علیہم، یا ہم گرا دیں ان پر، کسفا من السماء، کچھ ٹکڑے آسمان سے، ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں ایک نشانی ہے، لکل عبد منیب، ہر اس بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کامل قدرت کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اپنے اوپر آسمان اور زمین پر غور تو کرو، آگے پیچھے دائیں بائیں جہاں بھی جاؤ گے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مناظر نظر آئیں گے۔ کیا آسمان اور زمین اور اس میں موجود مخلوقات کی تخلیق
مردوں کو زندہ کرنے سے زیادہ عظیم نہیں ہے، پھر کیا چیز ہے جو جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ اس کفر کے جرم میں ہم چاہیں تو تمہیں زمین میں دھسا دیں یا آسمان سے عذاب کا کوئی ٹکڑا گرا دیں، دونوں ہی حکم عدولی نہیں کر سکتے۔ یقیناً اس میں ضرور ہر اس بندے کے لیے نشانی ہے جو اللہ کی قدرت پر یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ جتنا کوئی رجوع کرنے والا ہو اتنا ہی اس کی سمت اور ارادہ اللہ کی طرف رہتے ہیں۔ ہر معاملے میں رجوع کرنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، وہ اپنے رب کی رضا کے لیے ہر اس کام میں لگ جاتا ہے جس کا اس نے حکم دیا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور یقیناً ہم نے داؤد کو اپنی جانب سے فضل عطا کیا۔ یا جبالو، اے پہاڑوں، اویبی معہو، دہراؤ اس کے ساتھ، وَالطَّیرَ، اور پرندوں، وَأَلَنَّا، اور نرم کیا ہم نے، لَہُ الْحَدِیدَ، اس کے لیے لوہے کو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے داؤد علیہ السلام پر اپنے فضل کا ذکر فرمایا ہے کہ انہیں نفع مند علم اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں، پرندوں اور حیوانات کو ان کے ساتھ تسبیح کرنے کا حکم دیا۔ یہ آپ پر اللہ کی خاص نعمت ہے کہ اس نے پہاڑوں، حیوانات اور پرندوں کو حکم دیا کہ داؤد علیہ السلام کی حمد اور تسبیح کی آواز کے ساتھ اپنی آواز ملائیں۔ یہ خصوصیت آپ سے پہلے کسی کو عطا نہیں کی گئی اور نہ آپ کے بعد۔ یہ آواز آپ کو اور دوسرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی تسبیح پر آمادہ کرتی تھی۔ جب وہ دیکھتے کہ یہ جمادات، پہاڑ اور حیوانات داؤد علیہ السلام کی آواز کا جواب دیتے ہوئے اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں تو یہ چیز ان کو اللہ کے ذکر پر آمادہ کرتی تھی۔ داؤد علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی، وہ بے حد عبادت گزار تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک روزے کا سب سے پسندیدہ طریقہ داؤد علیہ السلام کا طریقہ تھا۔ ایک دن آپ روزہ رکھتے اور ایک دن بغیر روزے کے رہتے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ طریقہ داؤد علیہ السلام کی نماز کا طریقہ تھا۔ آپ آدھی رات تک سوتے اور ایک تہائی حصے میں عبادت کیا کرتے تھے، پھر بقیہ چھٹے حصے میں بھی سوتے تھے۔ صحیح بخاری 3420۔ انہیں طاقتور حکومت اور جنگی طاقت بھی دی گئی تھی، ان کے پاس ایک بڑی فوج اور اکثر اسلحہ بھی تھا اور وہ ہاتھ سے روزی کما کر کھاتے تھے۔ داؤد علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا احسان تھا کہ ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا گیا تاکہ وہ اس سے زریں تیار کر سکیں۔ آپ کے نیک اعمال میں سے ایک قابل ذکر نیک عمل یہ بھی تھا کہ آپ بادشاہ اور نبی ہونے کے باوجود اپنے ذاتی اخراجات کا بار بھی بیت المال پر ڈالنا گوارا نہ کرتے تھے، بلکہ زریں بنا کر ان کی آمدنی سے بسر اوقات کیا کرتے تھے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔